بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ لاکھوں کروڑوں بے حد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ میرے عزیزو، درود پاک روح کو پاکیزہ کرنے کا عمل ہے۔ درود پاک گناہوں کو مٹا کر انسان کے نفس کو شرارتوں سے پاک کر کے اس کی روح کو پاکیزہ اور نیک بنا دیتا ہے۔ پھر وہ جیسے جیسے درود پاک پڑھتا جاتا ہے اس کی روح میں نخار آتا جاتا ہے اور اس کی روحانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہماری دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ، روح کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے فیض کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق حضرت انس سے روایت ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے اس بندے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاکیزہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ پاکیزگی کا عمل پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس کا درود پاک بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کو ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والی کی روح کیسے پاکیزہ ہوتی ہے؟ وہ ایسے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ یاد کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی صورت بھی پسند نہیں کہ جو شخص اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور وہ گناہوں کی زندگی میں ہی مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر اپنی طرف لے آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا جاتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اتنا زیادہ قرب ملتا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں فیض کب ملے گا، ہماری روح کو روحانیت کب ملے گی؟ میرے عزیزو، اس کا آسان سا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں، جتنا زیادہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں گے اتنی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ آپ کو ملے گی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو سمجھ لیں آپ کو فیض ملنا شروع ہو گیا اور آپ کی روح روحانیت کی طرف پرواز کرنا شروع کر دے گی۔ اور میرے عزیزو، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ بہتر یہی تھا کہ تم آرام اور سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے بعد میرے اوپر درود پاک پڑھتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھی اور آرام اور سکون سے اس کو یاد کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا، اب اللہ سے مانگو، جو مانگو گے عطا ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا ہے، سوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستک دیتے رہنا ہے، اور جب بندہ دستک دیتا رہے تو گھر والا کبھی نہ کبھی دروازہ کھول ہی دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے اور آسمان پر جا کر اٹک جاتی ہے، اور یہ دعا تب تک وہاں پر لٹکی رہتی ہے جب تک وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نہ پڑھے۔ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مانگی جائیں، درود پاک پڑھ کر مانگی جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت رکھتی ہیں، کیونکہ درود پاک
دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی زندگی میں آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، جو شخص میرے اوپر زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ درود پاک پڑھنے والا ہوا وہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے یا اس کی تعداد کثرت میں ہو، جیسے ہی وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اپنے رحمتوں کا نزول شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم جب جیسے جیسے درود پاک زیادہ پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا، اور یہ رحمتیں اس کو دنیا میں روزی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، سکون کی صورت میں دستیاب ہوگی، اور آخرت میں اس کی کامیابی کا باعث ہوگی۔ تو میرے عزیزو، درود پاک ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز و اقربا کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل کریں اور اپنی دعاؤں کی مقبولیت کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔